سید الانبیاء شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ. حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عرس مبارکہ کی تقریبات ہیں. دن کے وقت بھی پروگرام آپ لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور اب بھی یہ اجتماع یقیناً عشاء کے بعد سے شروع ہے. سید صاحب قبلہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی آپ نے فرمایا تھا، بعض اوقات مصروفیات اپنے حساب سے بڑھ جاتی ہیں تو میں حاضر نہیں ہو پایا. اس دفعہ خیال تھا کہ قرض ایک دفعہ اتر جائے، تو میں کچھ نجی مصروفیت زیادہ تھی، بہرحال حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے. چشتی صاحب کا آپ نے پرجوش اور ولولہ انگیز خطاب ماشاءاللہ سنا ہے. اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ. میں نے بڑی مختصر سی چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، آپ اس پر توجہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ولی کے کئی آپ کو مفاہیم ملیں گے. ایک معنی ولی کا ہے دوست، اولیاء اللہ کا معنی اللہ کے دوست. اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو زیادہ قرار، زیادہ سکون، زیادہ تسلی اپنے رب کے قرب میں نصیب ہوتی ہے. بعض اوقات انسان ذاتی طور پہ بھی محسوس کرتا ہے کہ گھر کے اندر اتنا سکون اسے نہیں جتنا دوست کے پاس جا کے آیا ہے. بھائیوں کے بیچ کئی دفعہ وہ اپنے آپ کو تکلف میں محسوس کرتا ہے، اور دوستوں کے بیچ بے تکلف محسوس کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہاں کچھ جھجک ہے، رشتوں کی ساری باتیں نہیں کہہ سکتا، لیکن دوست کے پاس جاتا ہے تو وہ من کی ساری باتیں کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے نا، وہ بھی دنیا کے بیچ رہ کے زیادہ خوش نہیں ہوتا، مصلی پہ بیٹھ کے زیادہ راضی ہوتا ہے. اور وہ بھی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر رہتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دیر تک، اور بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں عوام میں صرف اتنا جانا پڑے جتنا ہم نے تبلیغ کر لی، اتنا لوگوں سے ربط ہمارا رہے جتنا ہم نے انہیں دین کا کوئی پیغام دینا ہے. باقی وہ اپنے اوقات کو اپنے رب رسول کے ساتھ مصروف کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ وقت وہ تنہائی میں. دیکھیں نا، ڈپریشن کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے دل میں جتنی باتیں ہیں، پریشانیاں، وہ ساری نکال دو، کسی سے کہہ دو، تو تمہاری بہت ساری دوائیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن مشکل یہ ہے کہ کچھ دکھ بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، نجی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑے قریبی بندے سے بھی نہیں کہہ سکتا. رب کے بندوں نے ہمیں بتایا کہ تم مصلی پہ بیٹھو اور دعا مانگو، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب کریم سے کہہ دو، اللہ کے حضور عرض کر دو، دعا کر دو. اللہ کا ولی سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا دوست ہے. اس کو مشکل نہیں ہوتی نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، سخاوت، دین کی خدمت، یہ کوئی چیز اس پر بوجھ نہیں بنتی، کیونکہ دوست تو دوست کے پاس جا کے تسلی محسوس کرتا ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی جو اسے مشکل میں ڈالے. وہ آپ کو شکوے کرتا کبھی نظر نہیں آئے گا کہ دین کا کام بڑا مشکل ہے، حالات بڑے خراب ہیں اور لوگ قدر نہیں کرتے اور توجہ نہیں، اس لیے کہ لوگوں کو دیکھ کے کام ہی نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو خاص اللہ کے ولی کا طریقہ ہوتا ہے،
کہ وہ مصلی کوئی بھی آپ کو صوفیاء میں سے ایسا نہیں ملے گا، جتنے بھی صوفی. اب یہ ایک زمانہ ہمارا آیا ہے جس کے اندر میری طرح کے لوگوں کی تقریریں لمبی ہیں، نمازیں چھوٹی ہیں. آپ ان سے کہیں کہ 20-25 منٹ تبصرہ کرو، آدھا گھنٹہ تبصرہ کرو، کتنے مولوی خراب ہیں، کتنے پیر گڑبڑ ہیں، کتنے سیاستدان برے ہیں، تو آپ لمبا تبصرہ کرا رہے ہیں. لیکن اسی بندے کے ہاتھ میں تسبیح دے دینا کہ چل تو صرف 100 بار درود شریف پڑھ، تو یہاں اسے نیند آ جاتی ہے، یہاں وہ تھک جاتا ہے. عبادت، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی زبان پر خود بخود اللہ کا نام جاری ہو جائے، درود و سلام آپ کی طبیعت کا ذائقہ بن جائے، سجدہ آپ کا سرور کہلائے، تسبیحات میں آپ کا دل لگے، وہ جو وظائف حضور نے بتائے ہیں ان پر طبیعت لگے، اللہ کی عبادت کی جانب اللہ کے ولی کا رجحان ہوتا ہے. 40 سال عبادت کی ہے، ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے غوث پاک نے. آپ کسی بھی میری طرح کے تھوڑے چھوٹے پڑھے لکھے مولوی سے بھی پوچھیں گے تو بتائے گا کہ وہ مادرزاد ولی تھے. وہ یہ بھی بتائے گا کہ انہوں نے 12 سال علم دین بھی حاصل کیا. وہ یہ بھی بتائے گا انہوں نے کتابیں بھی لکھی. وہ یہ بھی بتائے گا کہ وہ رات کو جلسہ کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، مصلی پھر بھی آباد تھا. عبادت کے لیے وہ پھر بھی ساری رات بیٹھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں وہ ساری رات حاضری دیتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں نا. اب تو میرا ایک کلاس فیلو ایک دن تقریر کر رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ جناب عابد 70 عابد ساری رات، یہ حدیث پاک ہے، بالکل صحیح حدیث ہے کہ 70 عابد ساری رات کھڑے رہیں اور عالم جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور فجر تک سویا رہے تو پھر بھی عبادت کرنے والوں سے عالم کا درجہ زیادہ ہے. تو میرا سوال یہ ہے، بالکل حدیث اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ حدیث غوث پاک کو بھی تو آتی تھی نا، خواجہ معین الدین اجمیری کو بھی تو آتی تھی نا بھائی. امام اعظم سے بڑا تو نہیں نا کسی نے عالم ہو جانا ان کے بعد، ان کو بھی تو آتی تھی نا. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں نا یہودیوں کا ایک گھر تھا، تو وہاں ایک بچہ تھا یہودیوں کا، تو امام صاحب اپنی چھت پہ عبادت کرتے تھے. تشریف رکھیں گے سادات کرام، ماشاءاللہ تشریف لے آئے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی چھت پر نا رات کو عبادت کرتے. تو یہودیوں کا ایک بچہ تھا، وہ دیکھتا کہ کوئی شخص ہے، بچوں کی اپنی طبیعت ہوتی ہے اور بچوں کا ریڈ کرنے کا انداز بھی اپنا ہوتا ہے. ان کے تبصرے بڑے بے لاگ اور بڑے جاندار ہوتے ہیں اور سچائی پر مبنی ہوتے ہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. تو بچہ پوچھتا ہے اپنے والد سے کہ یہ ہمارے پڑوسیوں کی چھت پہ نا ایک ستون ہوتا تھا جو نظر صرف رات کو آتا تھا، تو وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے؟ تو والد رو پڑے، یہودی ہو کے رو پڑے، کہنے لگے پتر وہ ستون نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے امام اعظم تھے اور وہ رات کو چھت پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کی عبادت فرمایا کرتے تھے. دیکھیں میدان کے اندر نکلنا یہ اسلام کا وہ مضبوط رکن ہے اور وہ اہم نظریہ ہے کہ اس کی بنیاد پر اعلاء کلمت الحق ہوتا ہے. لیکن اس نکلنے کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں. ہمارے صوفیاء نے صرف صوفی نہیں تیار کیے، مجاہد بھی تیار کیے. یہ آپ چلے جائیں صحابہ سے 3 کلومیٹر شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے.
ان کا چونکہ سجادہ نشین کوئی نہیں، عرس کوئی نہیں کراتا، پوسٹر کوئی نہیں چھپتے، اس لیے بہت سارے لوگ آگاہ بھی نہیں۔ لیکن یہ بات سن کے آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ درویش ہے جن کا مزار ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بنوایا ہے، اور آپ جا کے دیکھ لیں ان کے لوہے مزار پہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بنایا ہے۔ انہوں نے مزائل کا نام بھی ان کے نام پہ غوری رکھا۔ لیکن آپ یہ مطلب آپ کو میں ہندوستان جانے کی بات نہیں بتا رہا، امریکہ افریقہ کی نہیں، یہ آپ کے ہاں یہ صحابہ ہے، 3 کلومیٹر اندر جائیں، شہاب الدین غوری کی قبر پہ لوہے مزار پہ جو پہلا جملہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ منظور نظر خواجہ معین الدین چشتی۔ لیکن جو آخری بات لکھی ہے وہ رونے والی ہے۔ آخری شعر یہ لکھا ہے کہ اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، وہ مرد درویش دفن ہے اس مٹی کے ڈھیر میں۔ بھلا دیا لوگوں نے، بھلا دیا۔ تو عزیز، یہ جتنے بھی لوگ میدانوں میں ہوتے تھے ان کے پیچھے دعا ہوتی تھی، دعا تھی۔ محمود غزنوی نے انقلاب برپا کیا ہے تو آپ کسی سے پوچھ لیں، وہ میدان میں نکلتے تھے تو حضرت ابو الحسن خرقانی سے مل کے جاتے تھے۔ تو یہ جو دعا ہوتی ہے نا، یہ صلاح الدین ایوبی رات کو رو رہے تھے مسجد اقصیٰ میں اور درد سے رو رہے تھے، اور ان کے آنسو ان کی تڑپ کا پتہ بتاتے تھے۔ ایک درویش سے ملاقات ہو گئی تو بزرگ فرمانے لگے، میاں بہت روتے ہو۔ عرض کی حضور پہلے ہی مسلمان کمزور ہیں، اب پتہ چلا ہے کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا اسلحے سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اگر وہ بھی آ کے ان کو کھیپ شامل ہو گئی اسلحے کی تو مسلمان تو کمزور پڑ جائیں گے، پریشان ہو، دعائیں آپ بھی دعا کرنا۔ صبح نماز فجر میں ان بزرگوں سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو شہاب الدین کچھ مطمئن نظر آئے، صلاح الدین مطمئن نظر آئے۔ تو شیخ نے پوچھا کہ میاں اب بڑے مطمئن ہو؟ کہنے لگے حضور وہ فجر سے پہلے ہی خبر مل گئی تھی کہ وہ بحری بیڑا پانی میں ڈوب گیا ہے، وہ پانی میں ڈوب گیا ہے۔ تو درویش نے کیا کہا؟ کہنے لگے بیٹا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو اللہ کے حضور آنسو، ہمارا نا مصلی پہ بیٹھنے کا انداز کمزور پڑ گیا، کمزور پڑ گیا۔ اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اللہ اللہ بڑا کرتے ہو باہر نکلو، تو میں کہتا ہوں ہمیں توفیق دے، ہمارے بزرگ اللہ اللہ کر ہی رہے ہیں، پر خانقاہوں میں وہ آپ بتائیں تو صحیح مرید جو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اب تو وہ آئے تھے، تعویذ لیا تھا، چلے گئے تھے، تو آئے تھے، کوئی فوٹو لی تھی، وہ نکل گئے تھے۔ اللہ اللہ کا ماحول، عبادت کا ماحول، تقوی کا ماحول۔ بات اس لیے چھیڑی ہے کہ رمضان قریب آ گیا ہے میرے عزیز۔ ہم نا دیہاتی لوگ جو سادے ہوتے تھے نا، رمضان شریف آتا تھا نا تو ہمارے بچوں کی دوڑ لگی ہوتی تھی، میں نے سپارے زیادہ پڑھنے۔ ایک دوسرے سے بچے پوچھتے تھے کتنا قرآن شریف پڑھا، تو کہتے تھے میں کیوں بتاؤں، تو بتا پہلے، میں کیوں بتاؤں۔ اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو دوڑ لگی ہوتی تھی۔ کیا کریں، جو قوم پاسپورٹ کے دفتر 1.5 گھنٹہ کھڑی رہتی ہے اور جو قوم امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے لائنوں میں لگتی ہے، جو دفتر میں معمولی کام ہو تو کئی گھنٹے کھڑی رہتی ہے، وہ تراویح کے 45 منٹ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ وہ دلیلیں ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ 20 پڑھنی تھی کہ 8 پڑھنی تھی، وہ دلیلیں ڈھونڈتی ہے کہ یہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور سنت ہے تو کون سی والی سنت۔ تو بھائی ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کا مصلی آباد ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی ترجیح اللہ رسول ہوتے ہیں۔ انسان کی ترجیحات ہے نا، کچھ لوگوں کی ترجیح پیسہ ہے۔ مشکات شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں وہ بڑا لعنتی ہے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا ہے۔ پیسے مل جائیں تو راضی ہے۔ آپ کو میرے اور آپ کے بیچ بزرگوں کی بات نہیں کرتا، ایسے لوگ ملیں گے کہ پیسے شام کو ہوں تو نیند سکون کی آتی ہے، نہ ہوں تو سو ہی نہیں پاتے، رات کو گن کے سوتے ہیں، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ایک مقام ایسا نہیں جہاں اس سے تھوڑا سا بچیں۔ خدا را سمجھ لیں، ترجیح پیسہ ہو جائے تو بندہ گیا۔ کچھ لوگوں کی ترجیح شہرت ہے۔ آپ یقین کریں کہ اپنی فوٹو دیکھ کے راضی ہوتے رہتے ہیں، اپنی فوٹو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ کی ترجیح تعریف ہے، اور جھوٹی کریں یا سچی کریں تعریف کر دیں۔ 2-3 قصیدے پڑھ دے بندہ منظور نظر ہے، 2-3 باتیں بتا دے بندہ منظور نظر ہے۔ ترجیح بدل گئی، زاویہ نگاہ بدل گیا، ذوق بدل گیا۔
اللہ کے ولی کی ترجیح رب رسول ہوتے ہیں، ان کی ترجیحات اللہ رسول ہیں۔ ہر وقت یہ بات پیش نظر ہے کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے، ہر وقت۔ جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ گئیں۔ امیر آدمی غریب ہو جائے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں، بگڑی ہوئی عادات ہوتی ہیں، گزارا نہیں کر پاتا۔ غریب اگر امیر ہو جائے تو کام چل جاتا ہے۔ اب ایک خاتون ملکہ رہی ہیں، ملکہ خاتون اول، بڑے ٹھاٹ باٹ دیکھے، اب وہ کلمہ پڑھ گئیں۔ پہلے تو فرعون نے ان کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کیا۔ آج ہمارے ہاں پہلے ہمارے ہاں دیہاتی ماحول کے اندر دو بدو لڑائی ہوتی تھی، بات ختم ہو جاتی تھی۔ اب لڑائی نہیں ہوتی، اب سازش ہوتی ہے۔ اب لوگوں کو نفسیاتی تکلیف دی جاتی ہے، اعصابی طور پہ پریشان کیا جاتا ہے۔ اور یہ جب سے میڈیا کا زمانہ آیا ہے تو اللہ ماشاءاللہ بلیک میلنگ بھی عروج پہ ہے، تو اس لیے کسی مقام پہ بھی کوئی نہ کوئی کہانی چھیڑ دی جاتی ہے۔ لوگ اعصابی تکلیف میں رہتے ہیں، اعصابی ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں۔ پہلے تو فرعون نے اعصابی طور پہ ڈرایا دھمکایا، میں چھین لوں گا، تکلیف دوں گا، اور بڑا مشکل ہوتا ہے نا، عزت دار بندہ ہو اس کو تھوڑی تکلیف دی جائے، سرے بازار اس کی بات ہو تو پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن جناب آسیہ خاموش رہی، پھر گھر والوں کو بلایا، کہانی سنائی، داستان سرائی کی، سخت جملے کہے، پھر بھی خاموش رہی۔ پھر وہ جو کنیزیں ہاتھ کے اندر پیالے لے کے پانی پیش کرنے کھڑی رہتی تھی نا، انہوں نے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا، اور بھائی پھر انہوں نے مارا۔ وہ خاتون جو خاتون اول رہ چکی ہیں، پھر ان کو باندھا گیا، ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے، وجود کے اوپر تلوار سے نشانات لگا کے، کٹ لگا کے اس میں نمک بھرا گیا۔ وہ خاتون روتی ہیں، تڑپتی ہیں، پریشان ہیں، لیکن صبر نے ہر چیز کو سمیٹ لیا اپنے دامن میں۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام رات کو تشریف لائے، جناب آسیہ کو بندھا ہوا دیکھا، حال پوچھا، توجہ ہے میری بات پر میرے دوست، حال پوچھا، طبیعت پوچھی۔ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کے میری عیادت کو آ رہے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ کیا بنے گا، وہ آ رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں۔ آ کے پوچھا حال کیا ہے، طبیعت کیسی ہے؟ تو جناب آسیہ نے آنکھ کھولی، رو پڑی، فرمانے لگی اے کلیم میرا حال نہ پوچھئے، آپ مجھے یہ معلوم کر کے بتائیے کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، زیادہ حق ہے۔ یہ جو ہمارے چکر ہے نا کہ ہم منانے نکلے ہیں دنیا کو، جس ولیمے میں نہیں جا سکا میں نے بیٹا بھیج دیا ہے، جس تعزیت پہ میں نہیں جا سکا وہاں میں نے فون کر دیا، کیسے کیسے کس کو سیٹ رکھنا ہے ہمیں ساری سیاست آتی ہے، کس کس جگہ بندے ٹھیک رکھنے ہمیں سارا پتہ ہے، کس جگہ کس کو کیا کہانی سنانی ہے سارا پتہ ہے۔ اگر ہمیں یہ شعور ہے تو یہ بھی پتہ ہے کہ رب کن کاموں میں راضی ہوتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، تیسرے نمبر پہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی کو خوف کوئی نہیں ہوتا، غم کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تعریف قرآن نے بیان کی ہے، جو ڈرتا پھرے سہما رہے وہ ولی ہوتا ہی نہیں۔ ولی کی تعریف یہ ہے کہ اسے غم اور خوف، یہ جو پلپلا پن ہے نا مزاج کا، ویسے بندے کو کمزور کر دیتا ہے، ویسے ہی کمزور کر دیتا ہے۔ اور طاقت جو ہوتی ہے نا، طاقت وہ بھی لفظوں کی نہیں ہوتی، وہ بھی کردار کی ہوتی ہے۔ کسی موقع پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کردار کا کس طرح کا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روب بھی آپ کے کپڑوں کا نہیں ہوتا، آپ کی باتوں کا نہیں ہوتا، روب بھی کردار کا ہوتا ہے۔ آپ بڑا مہنگا کروڑ پتی بندہ آپ دیکھ لیں اور بڑا اس کا محل دیکھ لیں، اور گاڑی پجارو بڑی مہنگی میں وہ بیٹھتا ہے، آپ ملاحظہ کر لیں، اور کپڑے بھی بڑے شاندار پہنتا ہے، لیکن اگر بندہ کرپٹ ہے نا، کرپشن والا ہے، مار دھاڑ کی کمائی ہے، تو اس کے دروازے پہ لوگ کھڑے ہو کہہ دیتے ہیں 2 نمبر آدمی دروازے پہ، اور صرف 14ویں گریڈ کا ملازم ہو، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوں، لیکن دیانتدار ہو، تو بہت بڑا افسر بھی اس کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے یار اس سے ڈرو، نہ رشوت لیتا ہے نہ کوئی ناجائز سفارش مانتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو خوف ہم نے طاری کیا ہے نا، اور ایک بڑی لمبی چوڑی
داستان ہے ہمیں بے یقین کرنے کی، لمبی چوڑی، ایک دو بندہ نہیں، اس میں بڑے بڑے ہاتھ ملوث ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جن بیچاروں نے تحقیق کے نام پر تخریب پیدا کی، اور ایک لمبی لسٹ ہے، ہمیں ملنگوں کا ٹولہ باقاعدہ بنا کے دیا گیا ہے جو ہر چوتھے بندے کو کہتا ہے تجھے کالا جادو ہے۔ یعنی کیا کریں، ابھی تک قوم کہہ رہی ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کام نہیں ہوتا، یعنی ابھی تک کہہ رہے ہیں آپ۔ کس نے یہ اوہام پرستی پھیلائی؟ کون تھا وہ؟ کون ہے جو کہہ گیا ہے کہ جناب اگر دودھ گر گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے؟ کس نے یہ کہا؟ سنیں حدیث مسلم، حدیث بخاری سنیں، رسول کائنات علیہ السلام کے صاحبزادہ گرامی والے مرتبت کا وصال ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کی گود میں وصال کر گئے، اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور کے صاحبزادے کے وصال کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے۔ سرکار نے اس دن اتنے آنسو بہائے کہ صحابہ نے پوچھ لیا حضور آپ تو صبر کا درس دیتے ہیں، تو فرمایا یہ آنسو تو محبت کی علامت ہے، ورنہ دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اب غم کی کیفیت ہے، لیکن کچھ لوگوں نے چھوڑ دی نا، یہاں تو تماشا لگا دیا گیا کرامتوں کا، کہانی بنا دی گئی، جس کے جو من میں آتا ہے وہ لکھتا ہے، لمبے لمبی لسٹیں کہ فلانی فلانی مرض کا میں علاج کرتا ہوں، تعویذ لینے آ جاؤ۔ جو جس کی طبیعت میں آئے، جس طرح کا بندہ تھا وہ بن کے بیٹھ گیا کسی بھی مسند پر، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں۔ یہ کیا قباحتیں اور طرح طرح کی کہانیاں لے لے کے لوگ مار کے، اور لوگوں کو بے یقین کر دیا، پریشان کر دیا، ہر بندہ بیچارہ تعویذ کے چکر میں۔ اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پہلے نہیں مجھے پتا تھا، پھر مجھے تجربہ ہوا کہ بڑے بڑے ڈگری ہولڈر تعویذ لینے جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، پڑھے لکھے بندے، سیانے بندے پریشان کر دیے۔ محلات میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کل 2 دفعہ میری گاڑی ایسے ایسے ہوئی ہے، مجھے ایک صاحب کہہ رہے ہیں، اور مالدار آدمی، میں کہ میری ہر روز ہی کدرے نہ کدرے ہو جاندی، سفر اس طرح کے کرنے پڑتے ہیں۔ تو بھائی اگر تجھے کوئی تعویذ مل گیا نا جس سے گاڑی ادھر ادھر نہیں جاتی تو مجھے بھی دینا، اس لیے کہ میری خود بڑی دائیں بائیں ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، کئی دفعہ ٹائر پھٹ گیا ہے، رات کسی کونے میں رہنی پڑی۔ تو عزیز بھائی آپ بات کو سمجھیں، یہ توہمات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا غم کا عالم تھا، جوانوں بات پہ غور کرو، غم کا عالم تھا، اور صاحبزادہ گرامی قدر وصال فرما گئے، پر اسی دن حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا سب کو مسجد میں بلاؤ، جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، کیونکہ باتیں ہو رہی تھی نا کہ حضور کے صاحبزادے کے وصال کی وجہ سے سورج گرہن ہوا، فرمایا بلاؤ مسجد میں۔ سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو حضور نے خطبہ پڑھا اور بات ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو اگر سورج اور چاند کو گرہن ہو تو تسبیحات پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ فرمایا یاد رکھ لو کسی شخص کے دنیا سے وصال کرنے کا سورج گرہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں کے عقیدوں کو مضبوط رکھنا، لوگوں کے نظریات کو، افکار کو مضبوط رکھنا، یہ سب سے زیادہ ڈیوٹی صوفیاء کی ہے، سب سے زیادہ۔ میں پڑھ رہا تھا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پر، کسی نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تو ایک انوکھی بات لکھی، کسی نے کہا شیخ بڑے لوگ آتے ہیں دعا کرانے، اولاد نہیں ہوتی تو آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت شیخ فرمانے لگے دعا کرتا ہوں، لیکن میری ذمہ داری دعا سے آگے ہے۔ حضور وہ کیا؟ فرمانے لگے میں چونکہ طریقت کا آدمی ہوں، میں نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تجھے اولاد دے دے، اور میں نے اس بندے کو اس پر مطمئن بھی کرنا ہے کہ اگر رب کی رضا اسی میں ہے نا کہ تیری اولاد نہ ہو تو نے اس پہ راضی بھی رہنا ہے۔ یہ بھی ڈیوٹی صوفی ہے کی ہے کہ اللہ کی رضا پہ بندے کو راضی رکھنا۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، چشتی صاحب نے ناراض کر چھڑیا تھا جے نعرے نہیں سو مار دے، تو میں آندہ نہیں تاں بھی مارنے شروع کرتے۔ میں تو بزدل خطیب ہوں، کئی دفعہ پیچھے سے نعرہ لگے تو میں ڈر جاتا ہوں، اس لیے کہ ٹھنڈی بات ہو رہی ہوتی ہے نا۔ آپ میری بات توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اچھا کیا آپ نے۔ ایک بات میری سن لیں، ابن عساکر میں ایک حدیث ہے، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ اور یہ نوجوان جو بڑے اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں نا، امیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، سیٹھوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور مطمع نظر ہی دنیا کو بنا لیتے ہیں، یہ یاد کر لیں، حدیث حضرت انس بن مالک راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا، رب فرماتا ہے، میری گزارش ہے اس کو یاد کر لینا،
حضور فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اگر دولت نہ دوں تو کفر کریں گے. ابن عساکر میں موجود ہے، دولت نہ دوں تو کفر کریں گے. اور رب فرماتا ہے کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں دے دوں تو کافر ہو جائیں گے. تو پھر بہتر کیا ہے جس حال میں رب رکھے، بہتر کیا ہے جس حال میں رب. یہ صوفیاء نے ہمیں بتایا ہے. وہ دنیا کے معاملات میں غم زدہ نہیں ہوتے. یہ کہانی کوئی نہیں، یہ چکر ہی کوئی نہیں، 1% بھی کہیں کوئی قصہ نہیں. آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، مدرسے کا یہاں اعلان ہوا ہے. چندہ مدرسوں کو آپ بے شک تھوڑا دیں پر بچے زیادہ دیں مدرسوں میں، یہ مہربانی فرمائیں. مدرسوں کو طلباء کی ضرورت ہے اور ذہین طالب علموں کی ضرورت ہے. ہمیں ذہین طالب علم چاہیے. ہمیں وہ والا بچہ دیں جو A+ میں میٹرک پاس کرتا ہے، وہ والا بچہ دیں، اچھا بچہ دیں. اور وہ والا بچہ دیں جس کو آپ نا 3 مہینے میں کم از کم 2 جوڑے بھی خرید کے دے سکتے ہیں. اس کا اچھا کھانا پینا ہو، اچھا لباس پہننا ہو، اچھے طریقے سے وہ پڑھے، اچھا علم حاصل کرے. یہ جو مدارس کے بچے ہیں نا، اس وقت بھی ہمارے بچے M.Phil PhD باقی اداروں سے زیادہ کر رہے ہیں. باقی اداروں سے زیادہ ہمارے بچے جا رہے ہیں. ہمارے بچے کسی فیلڈ میں ہیں تو وہ زیادہ مضبوط ہیں مدارس کے بچے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ جو دھما چوکڑی روز وزیر بیچارے مچاتے ہیں نا، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں. یہ ہمارے 6 سال کے 5ویں سال کے بچے کے سامنے 3 منٹ نہیں بیٹھ سکتے. یہ کیا بات کرتے ہیں آپ صاحب؟ ہم تو کوئی تفریق کرتے نہیں، اس لیے کہ یونیورسٹی کے طالب علم بھی ہمارے اپنے ہیں اور کالج والے بھی ہمارے. لیکن ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ نے B.Com شارٹ اینڈ کوئی دیگر اس طرح کے علوم پڑھانے ہیں تو ان کے لیے کامرس کالج ہے، ایسے ہی ہے. اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے میڈیکل کالج ہے. سادہ کسی نے FA BA کرنا ہے تو کسی گورنمنٹ کالج میں چلا جائے. ہر تعلیم کے لیے الگ الگ ادارے ہیں نا. اسی طرح جس نے عالم بننا ہے، مفتی بننا ہے، شیخ الحدیث بننا ہے، ان کے لیے مدرسہ ہے. عجیب بیوقوفوں والی منطق ہے حکومت کے نمائندوں کی. کہتے ہیں مولوی ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے؟ تو آپ ان سے پوچھیں ڈاکٹر مولوی کیوں نہیں بنتے؟ پوچھیں ان سے. ناراض ہو گئے ہو؟ ڈاکٹر کو بھی تو مولوی بننا چاہیے کہ نہیں؟ ان سے کہو یہ جو تمہارا BBA بچے نے کیا ہے، لا کالج میں جا کے وکیل بن کے، یہ مفتی کیوں نہیں بنا؟ یہ جس نے MBA کیا ہے، BBA کیا ہے، یہ مولوی کیوں نہیں بنا؟ خدا کے بندے، یہ الگ اسپیشلائزیشن ہے، الگ انسٹیٹیوٹ ہے، الگ ادارہ ہے. جس مقصد کے لیے جس ادارے میں جائیں گے وہی بن کے نکلیں گے. عجیب فلسفہ. چلو ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ رہا. قرآن کی تعلیم تو اللہ کے فضل سے بندے کو مضبوط کر دیتی ہے. ساڈا تے حافظ شرارت بھی کرے تے دوجیاں تو چنگی کرتا ہے. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ تو شغل بھی کرے نا مدرسے میں. میں 2 بجے ایک جلسے سے آیا رات کو، تو لائٹیں درس نظامی کے بچوں کی لائٹیں جل رہی تھی کمرے کی، کچھ شور آ رہا تھا. میں نے کہا چلو آج ملاقات ہو جائے گی. آپ یقین کریں میری بڑی قدر کرتے ہیں، جوتے بھی سیدھے کرتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. شور آ رہا تھا پر میں اندر جا کے ترلا ہی لے چھڑیا، دسو کیڑا جاگدا سی. لیکن وہ مجال ہے کسی نے نام لیا ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور میں نے کہا چلو بتا ہی دو، کوئی بندہ ہی ایسا ہو. لیکن انہوں نے کہہ دی گل بات سب سوئے ہوئے ہیں اور خراٹوں کی آواز بھی آ رہی ہے. پھر آخر میں جو بچہ میرے ساتھ آیا تھا، میں نے اسے کہا کہ یار میرا خیال ہے میں ہی سجدہ صاحب کر جاؤں، کوئی غلطی لگ گئی ہے. یہ تو پکے ہیں، باقیوں سے ہر معاملے میں پکے ہیں، یہ بڑے مضبوط ہیں، آپ یقین کریں بڑے مضبوط ہیں. علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں ایک دفعہ ملنے گیا تو شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بڑے بزرگ عالم تھے. وہ فرمانے لگے کہ ایک دن میں حدیث پاک پڑھا رہا تھا. یہ میری بات مکمل ہو گئی اور بس میں اجازت لینے لگا ہوں. فرماتے ہیں کہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، بڑی معروف حدیث ہے کہ حضور نے جمعے میں ایک صحابی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. کہتے وہ حدیث پاک پڑھائی تو 2 4 5 دن کے بعد نا مدرسے میں نا کچھ مہمانوں نے آنا تھا تو کچھ دیگیں 1 2 پکیں. تو میں وضو کے لیے جلدی سے جانے لگا تو مجھے اس نے کہا، پکانے والے باورچی نے، کہ حضرت ذرا نمک چکھ لیں. تو میں نے طالب علموں سے کہا یار ذرا نمک چکھ لو. تو سب نے چکھ لیا، دیگ ختم ہو گئی. تو فرماتے ہیں میں نے ان سے یہ بعد میں کہا، یہ میں نے خود ان سے سنا. فرمانے لگے میں نے ان سے کہا کہ میاں یہ تم نے کیا کیا یار؟
وہ تو ختم ہو گئی. تو کہنے لگے حضور پرسوں تو حدیث آپ نے سنائی تھی کہ حضور نے ایک سے کہا تھا تو سارے بیٹھ گئے تھے. تو ہم نے تو فوری طور پہ عمل کیا ہے. یہ آپ میری بات کو سمجھیں, یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے, یہ استدلال ہے, یہ خوبصورتی ہے طالب علموں کی کہ ان کو چیزیں یاد رہتی ہیں, یہ حسن ہے. اور اس طرح کی خوبصورتیاں جب اداروں میں ہوتی ہیں تو آپ یقین کریں کہ ہمارا دل راضی ہوتا ہے, ہم پریم محسوس کرتے ہیں. میں نے یہ بات چھیڑنی نہیں تھی لیکن مجھے روکے آ رہے تھے جمعے سے کہ کوئی ایکٹ پاس ہو رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے. تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مدرسوں کے لوگوں نے بڑا پیار کیا طالب علموں سے, بڑا پیار کیا, اور اصل مشقت دین کے لیے اساتذہ نے کی ہے, بڑی کی ہے. آپ کو 4-5 مولوی لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں میڈیا پہ, یہ 4-5-6 ہیں جو ہمارے شیخ الحدیث ہیں, وہ تو بیچارے بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں. بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں خطیبوں کے, پیروں کے, فلانے کے, نعت خوانوں کے. یہ لوگ آخر تک مکان نہیں بنا پایا اپنا, لیکن غیر مطمئن نہیں رہے. اس میں ایک چاشنی ہے دین پڑھانے میں, یہ نہ بندے کو اطمینان دے دیتا ہے. اور جب اطمینان قلبی جب بندے کو نصیب ہوتا ہے نا, انشراح صدر ملتا ہے, پھر مزہ بڑا آتا ہے. پھر تھوڑی کمائی پہ بھی بڑا سونا گزارا ہوتا ہے. پھر پیسے ہوتے تھوڑے ہیں پر ہوتے برکت والے ہیں. پھر ان کے اندر حسن ہوتا ہے. تب تو بچے اچھے لائق بچے آپ نکالیں. اور میں جو بات کرنے لگا تھا اس پہ بات ختم کرتا ہوں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی مقامات پہ, میں نے اسلام آباد بھی کہا تھا, پھر کہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ مدرسوں کے بچے ڈاکٹر نہیں بنتے, انجینئر نہیں بنتے, تو آپ اس طرح کریں کہ 4-5 ڈاکٹروں کو مفتی بنائیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کئی درجن عالم جو ہیں انہیں ڈاکٹر بنا کے دکھا دیں گے. ہمارا بچہ تو زیادہ تیز ہے, ہم انشاءاللہ میڈیکل میں بھیجیں گے تو درسیات کے ساتھ بھی وہ پڑھ جائے گا. یہ اللہ کا احسان ہے. تو اس لیے مدارس میں بچے داخل کرائیں. کمزوریوں سے ہم انکار نہیں کرتے, کمزوریاں مدارس میں ہیں, وہ گھروں میں بھی ہیں, وہ ہر جگہ ہی ہیں. انسان ہو تو کمزوری نہ ہو, یہ ہو سکتا. کمزوریاں ہیں, کہیں کم ہیں کہیں زیادہ ہیں, وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ دور ہوتی رہیں گی. آپ نے کروڑوں کھربوں روپے کا بجٹ رکھا ہے یونیورسٹیوں کے ساتھ, تو کیا وہاں کمزوریاں نہیں ہیں؟ وہاں بھی ہیں. تو بھائی ایک تو میں نے جو مضمون عرض کیا اس کو دوبارہ سے عرض کرتا ہوں. اللہ کا ولی, اللہ کا دوست ہوتا ہے تو مصلی پہ زیادہ دیر بیٹھتا ہے, یہ تقاضا ہوتا ہے اس کی طبیعت کا. دوسرا اس کی ترجیح اللہ رسول ہوتے ہیں. اور تیسری بات, وہ دنیاوی غموں سے, پیسے کوئی نہیں, دولت کوئی نہیں, غریبی آ گئی, بیماری آ گئی, یہ اس کو یہ غم نہیں ہوتے. اس کو تو یہ غم ہوتا ہے کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے. وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا, راضی بالرضا رہتا ہے. اور آخر میں نے مدارس کے لیے گزارش کی. اللہ کے حضور دعا ہے گفتگو میں کہیں ہم بھول گئے ہوں تو رب ہم سے درگزر فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب